اگر قاسم اور سلیمان کی انٹری ہوتی ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک بند ہو جائے گا؟ وہ اس تحریک میں اگر ان کی انٹری ہو جائے تو کیا انٹری ہوگی؟ انٹری پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ایک انٹری یہ ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں اور احتجاجی تحریک کی قیادت کریں، مینار پاکستان جلسے سے خطاب کریں، لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ کی قیادت کریں، وہ پوری تحریک کو لیڈ کرنا شروع کر دیں، ہر جگہ کنٹینر پہ ٹرک پہ نظر آئیں. ایک ہے کہ وہ آئیں خاموشی سے اپنے باپ سے ملیں، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں اور واپس لندن چلے جائیں. اب مجھے نہیں پتا آنے کا ماڈل اگر ہو کہ وہ لینڈ کر رہے ہیں لاہور میں اور ان کا استقبال کی تیاریاں ہیں تو پھر تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق کچھ اور سلوک ہوگا. لیکن اگر وہ اسلام آباد رات کے اندھیرے میں لینڈ کریں کسی اپنے پرائیویٹ جیٹ سے اور ان کو گورنمنٹ سیکیورٹی میں کہیں ٹھہرا دیا جائے اور وہ اگلے دن صبح ڈیالہ اپنے والد سے ملیں اور اگلے دن شام کو واپس چلے جائیں تو وہ اور بات ہے جی. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ٹور ہے کیا. اگر غیر سیاسی دورے پہ وہ پاکستان آ رہے ہیں صرف اپنے والد سے ملاقات کرنے تو اس میں تو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ سیاست کرنے آ رہے ہیں تو پھر وہ غیر ملکی شہری ہیں، ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہے، وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں اور ایک غیر ملکی کو پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. کوئی غیر ملکی پاکستان میں آ کر سیاست نہیں کر سکتا. وہ یا تو پاکستان کی شہریت لے لیں اور وہ پاکستان کی شہریت کے ساتھ پاکستان میں سیاست کریں، ورنہ اگر کوئی غیر ملکی پاکستان میں آ کر قانون اچھا توڑے گا مزمل تو وہی صاحب، سلوک ہوگا جو غیر ملکی کے ساتھ ہوتا ہے. غیر ملکی کو آپ وزیر خزانہ بنا سکتے ہیں لیکن غیر ملکی کو عہدے دے سکتے ہیں، لیکن غیر ملکی پاکستان میں آ کر اپنے والد کی رہائی کے لیے کوئی کیمپین نہیں کر سکتا. یہ کیسا لاجک ہے آپ کا؟ کون سا غیر ملکی جو ہے وہ وزیر خزانہ بنا ہے؟ ابھی جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ان کے پاس پاکستان کی شہریت ہے. یہ جرمن ان کے پاس شہریت پاکستان کی شہریت ہے. جرمن شہریت انہوں نے اس کے چھوڑ دی ہے. بغیر تو جرمن شہریت انہوں ڈیول نے چھوڑ دی ہے. نیشنلٹی ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاکستان کا پاسپورٹ ان کے پاس ہے. اگر نہ ہو تو وہ حلف ہی نہیں اٹھا سکتے. نہیں، جرمن شہریت انہوں نے چھوڑ دی ہے. کیا ڈیول نیشنل جو ہے وہ کیا پاکستان کا وزیر بن سکتا ہے؟ ڈیول نیشنل بن سکتا ہے. زلفی بخاری بنا. ڈیول نیشنل بہت سارے لوگ بنتے ہیں. پاکستان کے آئین میں قانون میں ڈیول نیشنلٹی کی اجازت ہے. آپ میری بات سمجھیں. لیکن ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی نہیں رکھی ہوئی، وہ صرف برٹش نیشنل ہیں. تو جب وہ صرف برٹش نیشنل ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایک غیر ملکی والا سلوک ہوگا. وہ صبح پاکستان کی شہریت اپلائی کرتے ہیں. اچھا ویسے مزمل صاحب آپ تو میرے سے سینئر ہے، ظاہر ہے آپ کو آئین اور قانون زیادہ مجھ سے بہتر پتہ بھی ہے اور آپ حکومت کے بہت قریبی حلقوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں. لیکن ڈیول نیشنل والا پاکستان کے ساتھ وفادار ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ پاکستان کا قومی خزانہ سنبھال سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے بقول کہ ڈیول نیشنل جو ہے پاکستان کا آئین نہیں اجازت دیتا کہ ڈیول نیشنل جو ہے، اس کے اوپر پہلے بھی ڈیبیٹ ہو چکی ہے، ڈیول نیشنل کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کوئی حکومتی عہدہ سنبھالے یا کوئی وزیر بنے، لیکن آپ صبح ریٹ کر دیں ان کے خلاف کہ جی وہ ڈیول نیشنل ہے، ان سے عہدہ واپس لیا جائے اور ان کی شہریت کا ثبوت دیا جائے. آپ کے لیے آسان راستہ ہے، آپ ریٹ کر دیں صبح. نہیں ریٹ تو میرے حساب سے ان کے بعد پاکستان کی شہریت موجود ہے. اچھا میں تو ریٹ دائر کرنے کے اوپر آ ہی نہیں رہی نا. میں کون ہوتی ہوں؟ میں تو سوال کرنے اگر وہ والی ہوں. سینیٹر منتخب ہوئے ہیں تو ان کے پاس پاکستان کی شہریت ہوگی تو وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. اگر وہ شہریت نہ ہوتی تو وہ سینیٹر منتخب نہیں ہو سکتے. میں تو یہ کہہ نہیں انہوں رہی نے ہوں کاغذات نامزدگی میں اپنی پاکستان کی شہریت کا ثبوت لگایا ہوگا تو ہی کاغذ منظور ہوئے ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کی ڈیول نیشنلٹی، آپ نے کہا کہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہو سکتی ہے، تو بھائی قاسم اور سلیمان کے پاس ڈیول ہے. تو اگر ان کو ویزا دیا جائے گا، ان کے باپ کے پاس ہے نا، ان کے باپ کے پاس اگر ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے پھر انہیں پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اگر پاکستان ان کو ویزا دے دیتا ہے اور ان کا باپ یہاں پر ہے. نہیں ویزا تو غیر ملکی لیتی ہیں نا. پاکستان کا اپنا شہری تو پاکستان آنے کے لیے ویزا نہیں لیتا. لیکن کیا اپنے باپ کی رہائی کے لیے انسانی حقوق کی بنیادوں پر وہ آواز اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے؟ صرف اتنا جواب دے دیں.
انسانی حقوق کے لیے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، احتجاج نہیں کر سکتا کوئی غیر ملکی، کسی سیاسی جماعت کے احتجاج کی قیادت نہیں کر سکتا میرے حساب سے، جرم ہے۔ اچھا، یہ ایک سیاسی ظاہر ہے کہ اوورسیز پاکستانی آتے ہیں، وہ بھی یہاں پر آ کے وہ احتجاج میں شریک پاکستانی ہوتے ہیں۔ نیشنل ہوتے ہیں ساتھ، ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہوتی ہے، وہ پاکستانی نیشنل ہوتے ہیں۔ اچھا وہ چلے نائکوب میں بنوایا ہوتا ہے۔ اس میرے خیال میں اس بحث سے نکل کے آگے بڑھنا چاہوں گی، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ قیادت نہیں کر سکتے، لیکن ویسے آپ کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ پاکستان تحریک، آپ نہ دیکھیں حکومت کے زیادہ ہمدرد، آئی نو کہ ظاہر ہے کہ آپ کی ساری ہمدردیاں جو ہے نا وہ حکومت کے ساتھ ہے، لیکن ویسے پولیٹیکل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر قاسم اور سلیمان کی انٹری ہو جاتی ہے، آپ اس ڈسپائٹ آف دس فیکٹ کہ وہ آئینی قانونی طور پر ان کو رائٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر قاسم اور سلیمان لیڈ کرتے ہیں تو اس سے مومنٹم تو بنے گا، عوام نکلیں گی ان کے ساتھ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، ان کا ڈسکنیکٹ ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، نہیں نکلیں گے ان کے لیے۔ اچھا، یہ عمران خان کی رہائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے اس وقت یہ کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے اوپر جب فیلڈ مارشل گئے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے اوپر اب بہت ساری نیوز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، کہا گیا ہے کہ عمران خان کا میٹر سالو کیا جائے، تو اب کیا حکومت عمران خان کا میٹر سالو کرنا چاہتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی بات ہوئی ہے، مجھے یہ غلط خبریں لگتی ہیں، کیونکہ جتنا میں دو ملکوں کے تعلقات کو جانتا ہوں، ایسی باتیں ٹیبل پر نہیں کی جاتی۔ اگر وہ عمران خان کا معاملہ حل کروانا چاہتے ہیں تو وہ یہ شرط رکھتے کہ آپ حل کر کے آئیں پھر ملاقات ہوگی۔ اگر وہ عمران خان کا معاملہ حل کروانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی قسط اب ملے گی جب آپ عمران خان کا معاملہ حل کریں گے۔ اگر وہ عمران خان کا معاملہ حل کرانا چاہتے ہیں تو وہ جو ڈیموکریسی ایکٹ پی ٹی آئی لے کے چل رہی تھی عاصم منیر کے خلاف، وہ اس کو کانگریس سے پاس ہونے دیتے۔ اگر وہ عمران خان کا معاملہ حل کرانا چاہتے تو وہ پھر وہ بہت سے ٹیرف پہ نیگوشیشنز نہ کرتے کہ پہلے معاملہ حل کریں، آپ کے یہاں انسانی حقوق ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن اگر وہ تمام تعاون کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے لے کر ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل تک، انویسٹمنٹ تک، منرلز کانفرنس تک، تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی کوئی بات ہوئی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، پی ٹی آئی اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے کے لیے ایسی جھوٹی خبروں کا سہارا لے رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک طوفان تھا کہ عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے، بہت سارے دوست جو ہیں وہ شرطیں لگا رہے تھے کہ عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے، لیکن میں نے تب بھی کہا تھا کہ مجھے رہائی نظر نہیں آتی ہے عید سے پہلے، اور بہت سارے سینئر جرنلسٹ تھے وہ ناراض ہو رہے تھے مجھ سے اس بات پہ۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ خبر جھوٹ نظر آتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو۔ اچھا رائٹ، پاکستان تحریک انصاف کو قیادت جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے، کیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے لگتا ہے کہ یکسو ہے اور وہ اتنی ہی رہائی چاہتی ہے جس طرح سے ان کی فیملی بار بار آواز اٹھاتی ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو، یا وہ بھی چاہتے ہیں کہ مائنس عمران خان ہو جائے؟ نہیں دیکھیں، رہائی تو عمران خان کی، دیکھیں دو طریقے ہیں رہائی کے، ایک طریقہ ہے انقلاب کا، ایک طریقہ ہے مفاہمت کا۔ انقلاب ان سے لایا نہیں جا رہا، مفاہمت وہ کر نہیں رہے، ٹھیک ہے نا۔ انقلاب لانے کی انہوں نے بہت سی کوششیں کی ہیں، وہ ہر بار فیل ہو جاتے ہیں۔ 9 مئی سے لے کے 26 نومبر تک ہم نے انقلاب کی متعدد کوششیں دیکھی ہیں جن میں ان کا خیال تھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ باہر آ جائیں گے اور پھر یہ جم غفیر نہیں، وہ کبھی پاکستان کو ڈھاکہ بنانا چاہتے ہیں، کبھی کولمبو بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کبھی ڈھاکہ کی طرح لاکھوں لوگ سڑک پہ نکل